Assalamu alaikum ji. This is your teacher Humair Hashmi, and we are going to talk about educational psychology today. We are talking in terms of the third lecture today. اس سے پہلے ہم آپ کو 2 لیکچرز میں بتا چکے ہیں مختلف باتیں. ایک تو آپ کو ریسرچ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اور پھر ہم نے آپ کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن، اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا تھا. آج ہم کچھ باتیں کریں گے جن کا تعلق ایجوکیشنل سائیکالوجی سے بہت گہرا ہے، اور ان باتوں کا تعلق انٹرنیشنل پریکٹسز سے بھی گہرا ہے. We are going to talk about certain things which are required by law internationally, which are required for a teacher to be able to teach in a class. He must have certain qualifications. We are going to talk about those standards today. First, we'll talk about the standards as they are operative in the United States of America. And then we'll talk about those standards, those rules and regulations and principles as they are applicable in Pakistan. پہلی بات جو دیکھنے اور سمجھنے والی ہے، جس کا نہایت گہرا تعلق ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی سے، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ٹیچر ہیں ان کے لیے یہ ریکوائرڈ ہے بائی دا لا آف دا لینڈ دیٹ دے مسٹ فلفل سرٹن ایجوکیشنل qualifications and certain professional training standards. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص اٹھے اور وہ کہے آج میں نے ٹیچر بننا ہے تو وہ جا کے ٹیچر بن جائے. ایسا انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ میں ایسا نہیں ہے. ٹیچر بننے کے لیے کسی بھی شخص کو کوالیفیکیشنز حاصل کرنا، پروفیشنل کوالیفیکیشنز حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. ہمارے ہاں بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے، لیکن کیونکہ ہمارے لاز جو ہیں وہ ابھی اتنی شدت سے ان کا اطلاق نہیں ہو پا رہا، اس لیے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ اساتذہ یا کچھ اسکول ایسے بھی ہیں، خاص طور پہ رورل ایریاز میں، خاص طور پہ بیکورڈ ایریاز میں، جہاں ٹیچرز جو ہیں وہ کوالیفیکیشنز کے بغیر بھی پڑھا رہے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو ان کوالیفیکیشنز کا اور ان پروفیشنل ایکسپیرئنسز کا کچھ اندازہ ہو جائے، تاکہ آپ یہ دیکھ پائیں کہ ایک ٹیچر بننے کے لیے آپ کو کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور ان کوالیفیکیشنز کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. In other words, before a teacher can stand in front of students in the class, he must fulfill professional teachers' requirements and qualifications. چلیے دیکھتے ہیں وہ qualifications کیا ہیں، یا وہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. انٹرنیشنلی پہلے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ with reference to the North American continent and Western Europe. It is required by law in the USA, for instance, that the prospective teachers must be reflective PR practitioners. یہ میں نے 2 ٹرمز بولی، ریفلیکٹیو PR practitioners. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے، ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیچنگ ایکسپیرئنس کیا ہے، اور اس ٹیچنگ ایکسپیرئنس کا جو اپنی ذات سے دیکھ رہے ہیں اس کا ان کو مقابلہ کرنا چاہیے باقی ٹیچرز کے ساتھ، باقی کولیگز کے ساتھ. So it is required by law in the USA that teachers are reflective PR practitioners, that they examine their teaching experiences on a continuous basis, and they are in continuous contact with their colleagues. وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود کس جگہ کھڑے ہیں in terms of their knowledge, in terms of their skill, in terms of their professional experience, and how are they faring in relationship with others who are their colleagues. وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ایک شخص ہے
وہ اپنی ایکسپیرئنس اور اپنی کوالیفیکیشن میں پیچھے رہ گیا ہے اور اس کے کالیگز جو ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں. اگر ایسا ہے تو ٹیچر کو اپنی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرئنس کو بڑھانا ہے, بہتر بنانا ہے. دوسری چیز اس معاملے میں جو ہے وہ یہ ہے that teachers are required that they upgrade their knowledge and information on a continuous basis. دیکھیے بات یہ ہے, یہ continuous basis ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی انفارمیشن نالج از ناٹ اے اسٹیٹک فینومینا. وہ کوئی ایک جامد چیز تو نہیں ہے. انفارمیشن میں تو ایڈیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایج آف کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کی وجہ سے ہماری انفارمیشن انٹیک جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے, اتنی زیادہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, اس ویلاسٹی اور اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے کہ اگر ہم اس کو نہ جانیں, اس کو دیکھیں نہیں, اس کو پرکھیں نہیں, اینڈ اف وی ڈونٹ کیپ اپڈیٹڈ ود دی body of knowledge that is being generated all over the world, then we'd be left behind. So the requirement is that the prospective teacher upgrades his knowledge. پڑھانے کے انداز جو ہیں وہ بدل گئے ہیں, جو لوگوں کو سمجھانے کے طریقے ہیں, جو بچوں کو آگے بڑھانے کے طریقے ہیں, ان میں ہر روز نئی سے نئی انوویشنز ہو رہی ہیں. ان کا خیال رکھنا, ان کے بارے میں جاننا اور ان کو اپنی کلاس روم پریکٹس میں اپلائی کرنا, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ جو پروسپیکٹو ٹیچر ہے, جو ٹیچر بننا چاہتا ہے, وہ پروفیشنل ایسوسیشنز میں اپنی ممبرشپ حاصل کرے. پروفیشنل ایسوسیشن ایک تو ہے نان پروفیشنل ایسوسیشن, جیسے دوست چند اکٹھے ہو گئے اور گپ شپ کر لیا اور اپنے نوٹس کو انہوں نے کمپیئر کر لیے کہ بھائی آج میری کلاس میں یہ ہوا, آج میں نے ایسا کیا, آج آپ نے ایسا کیا. یہ تو کافی ہے, لیکن ریکوائرمنٹ لا کی یہ ہے امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں کہ ایک پروسپیکٹو ٹیچر جو ہے, ایک ٹیچر جو ہے, وہ پروفیشنل ممبر ہو پروفیشنل ایسوسیشنز کا. اس کے بغیر اس کی نالج اپڈیٹ نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اچھا ٹیچر ہوگا. اب اسی سے متعلق ایک بات ہے کہ پروفیشنل ایسوسیشنز کا ممبر ہونے سے کیا مطلب ہے. ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے اس میں that the teacher can read and understand the literature that comes about in those as a function of those professional associations. دنیا کی ہر پروفیشنل ایسوسیشن جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی جریدہ, رسالہ, جرنل ضرور نکلتا ہے, اور اس جرنل یا رسالہ میں سائنٹیفکلی بیسڈ آبزرویشنز اور آرٹیکلز شامل ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن APA جو ہے وہ مختلف قسم کے جریدے اور رسالے ایشو کرتی ہے آن اے منتھلی بیسز, آن اے بائی منتھلی بیسز, آن اے کوارٹرلی بیسز, آن اے بائی اینول بیسز, آن اے اینول بیسز. یہ وہ جریدے یا رسالے یا میگزینز ہیں جن میں لوگوں کی جو نچوڑ ہے تحقیق کا وہ پبلش اور پرنٹ کیا جاتا ہے. تو ریکوائرمنٹ لا کی یہ ہے امریکہ میں کہ جو ٹیچرز ہیں, جو پروسپیکٹو ٹیچرز ہیں, وہ ان تمام پیسز آف انفارمیشن سے جو لٹریچر ان کو مل رہا ہے, دستیاب ہے, جو مارکیٹ میں ہے, اس کے ساتھ ان کا رابطہ رہے اور وہ جانتے ہوں کہ اس لٹریچر میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. مثال کے طور پر میں نے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی آپ سے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پنشمنٹ کا یا ریوارڈ کا کیا اثر ہو سکتا ہے بچوں کی لرننگ پر. اب اس میں بہت سے تحقیقات کی گئی ہیں اور ان تحقیقات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ لرننگ کا کہ پنشمنٹ کا اور لرننگ کا دونوں کا ہی رابطہ اور اثر ہے لرننگ پر. پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ بوتھ افیکٹ لرننگ but depends upon a host of other factors, which is a most effective vehicle of learning, whether it is reward or punishment. ہم نے یہ دیکھا لٹریچر میں, for instance, about 5-10 years ago, that punishment can be used as a deterrent. اگر آپ نے کوئی ایسا behavior جو بچوں کا undesirable behavior ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے
تو یہ دیکھا گیا کہ اس کے لیے پنشمنٹ جو ہے وہ افیکٹو ہے. لیکن اگر آپ کو ایسا بیہیویئر بچوں میں لانا چاہتے ہیں، ان میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں جو کہ پازیٹیو یا ڈیزائربل بیہیویئر ہے، تو اس کے لیے پنشمنٹ نہیں بلکہ ریوارڈ جو ہے وہ ایک اچھا انسینٹیو ہے. اب یہ باتیں جو ہیں یہ لٹریچر سے، سائنٹیفک لٹریچر سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اور اگر ٹیچر جو ہے وہ کنٹینیوسلی ان ٹچ نہیں ہے اس لٹریچر کے ساتھ، تو پھر وہ اچھا ٹیچر، پروفیشنل ٹیچر نہیں ہے. اس لیے اس کو پروفیشنل ٹیچر ہونے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. ایک اور بات جو اس سے متعلق ہے وہ یہ ہے that it is required in the United States and European countries, and now hopefully it will become required in Pakistan also, that the prospective teachers and teachers are aware of the current debates and issues related to teaching and related to effective research practices. جو بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، جو بھی معاملات چل رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو افیکٹو ٹیچنگ پریکٹسز اینڈ ریلیٹڈ ٹو ریسرچ ایشوز، ان کے بارے میں ٹیچرز کو، پروسپیکٹو ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے کس طرف ڈیبیٹ ہے، کہ کیا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لرننگ کو ہنڈر کر سکتی ہیں، اور لوگوں کے ان دونوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں، ایکسپیریمنٹل ایویڈنس کیا ہے، ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے. ایک تھوڑا سا میں ڈائیورجنٹ آپ کا رستہ اختیار کر کے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا. دی کانسیپٹ آف میٹا انالیسز، META، میٹا انالیسز. کیونکہ ہمارے پاس ماڈرن ٹیچرز کے پاس، سائنسدانوں کے پاس، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ کے پاس اب بے تحاشا ایسا مواد ہے which has come out of research. مثال کے طور پر بہت سی ریسرچز ایسی ہیں جن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ریوارڈ کا لرننگ پر کیا اثر ہے. بہت سی ایسی ریسرچز ہیں جن میں دیکھا گیا ہے کہ پنشمنٹ کا لرننگ پر کیا اثر ہے. اب یہ ہمارے پاس دو سیٹس ہیں اویلیبل، sets of researches, one done in the area of rewards and one done in the area of punishments. اب میٹا انالیسز وہ یہ دیکھتے ہیں ماہرین نفسیات کہ ان میں جو ریسرچز ہوئی ہیں ان میں کون کون سے ایلیمنٹس کامن ہیں، کیا کیا باتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ جو جاپان میں جو ریسرچ ہوئی ہے، جو چائنا میں ریسرچ ہوئی ہے، جو یوگوسلاویا میں ریسرچ ہوئی ہے، جو چیک ریپبلک میں ریسرچ ہوئی ہے، جو پاکستان میں ریسرچ ہوئی ہے، جو ہم افغانستان میں ریسرچ ہوئی، اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کامن ہیں، تاکہ ہم نکال سکیں کہ ایک ایسا یونیورسل سٹینڈرڈ بنا سکیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی دراصل اس ایریا میں یونیورسلی ایپلیکیبل، یونیورسلی ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈز کیا ہیں. دس procedure is called meta-analysis, getting hold of a number of research data and then finding out common elements from those research data is called meta-analysis. یہ بھی ایک ریسرچ کا طریقہ ہے جو کہ آج کل ماڈرن ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے. ایک اور بات جو اس ضمن میں دیکھنے والی ہے جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، based upon these there are many innovations, there are many variations that might be introduced in teaching and research practices. It is required by law in the civilized countries and in the advanced countries where that the teachers are aware of those technologies and those innovations that have come about as a function of research. یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ پروسپیکٹو ٹیچر نے ایک ڈگری حاصل کر لی اور اس کے بعد اس نے ڈگری میں بہت اچھے نمبروں سے حاصل کی، لیکن اس نے وہاں پر اس کے بعد اپنی نالج اور انفارمیشن میں کوئی اضافہ نہیں کیا. Unfortunately, in some parts of our country and some parts of the world also, this might be the practice, that people become happy with what they have achieved and do not get involved in upbringing their information
Do not get involved in making their information more modern and up to date. It is required by law that teachers do that. That teachers must know about innovations, must bring up their information to the most modern level. ایک اور بات جو اس میں دیکھنے والی ہے that relates to laws. دیکھیے ہر ملک کے اپنے اپنے لاز ہیں. ہر ملک میں جو پروونسز ہیں یا لوکل ایریاز ہیں ان کے اپنے اپنے لاز ہیں, لوکیلٹیز کے اپنے لاز ہیں. اگر ٹیچرز کو ان لاز کے بارے میں معلوم نہیں ہے, then that teacher is not a good teacher. That teacher is less than a good teacher. A good teacher, a perfect teacher would be one who is aware of the public laws. For instance, in Pakistan it is forbidden, in Punjab it is forbidden کہ آپ بچوں کو فزیکلی ماریں. آپ بچوں کو کارپورل پنشمنٹ نہیں دے سکتے, آپ ان کو ڈنڈے سے نہیں مار سکتے, آپ ان کو ان کے کان نہیں کھینچ سکتے, آپ ان کو تھپڑ نہیں رسید کر سکتے. واٹ ایور دے مائٹ ڈو, جو بھی وہ کریں, کتنی ہی شیطانی کریں, کتنی ہی شرارت کریں, لیکن فزیکل پنشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں اب بین ہو چکی ہے, ہمارے پروونس میں اب بین ہو چکی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایسا کرنا اگینسٹ دا لا ہے تو پھر وہ برا ٹیچر بن جائے گا نا. دین ہی از بریکنگ دا لا. So it is required in the United States and it should be required all over the world and including in Pakistan that teachers are aware of public laws in their field and they can understand and interpret those laws and regulate their behavior and the behavior of people, students in the classroom within the light and the parameters of those laws. آپ اس laws کے parameters نہیں توڑ سکتے. اسی معاملے میں ایک اور جو بات آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز دنیا میں اسٹیٹک نہیں ہے, جیسے کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کو ثبات نہیں ہے دنیا میں, سب فانی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے, اسی طرح سے ہمارے لاز اینڈ پریکٹسز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو ٹیچنگ, particularly اسکول اینڈ کالج ٹیچنگ, اس میں بھی ہر وقت انوویشنز اور چینجز ہوتی رہتی ہیں. وہ کوئی اسٹیٹک لاز تو نہیں ہے. آج سے 10 برس 15 برس پہلے اٹ واز ناٹ بینڈ فار انسٹنس ٹو یوز فزیکل پنشمنٹ ان اسکولز. وین آئی واز گوئنگ ٹو اسکول وچ واز ناٹ 10 but more than 10 years ago, physical punishment was not banned by law. Now the law has changed. Physical punishment is banned by law. پہلے آپ کا ٹیچر جو تھا آج سے 15 20 25 برس پہلے, he would not be breaking law if he was using a stick in the school. It was considered okay. In fact, جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کیا آپ کو, کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے, جیسے انگریزی کی کہاوت بھی ہے, spare the rod and spoil the child, کہ اگر آپ بچوں کو چھڑی سے سیدھا نہیں کریں گے تو بچے بگڑ جائیں گے. کچھ لوگوں کا یہ آج سے 10 12 20 برس پہلے یہی خیال تھا. اب ایسا پاسبل نہیں ہے. اب یہ ضروری ہے اکارڈنگ ٹو لا دیٹ the teachers do not use corporal physical punishment. پنشمنٹ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. ہم جب بات کریں گے ریوارڈ اور پنشمنٹ سے متعلق تو آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے. فار انسٹنس پنشمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کچھ لینا چاہ رہا ہے, تعریف لینا چاہ رہا ہے, شاباش لینا چاہ رہا ہے, لیکن ٹیچر جو ہے وہ اس کو تعریف اور شاباش نہ دے. یہ بھی اس کے لیے ایک پنشمنٹ ہے. بچے کے لیے یہ بھی پنشمنٹ ہو سکتی ہے کہ بچہ اپریسیشن چاہ رہا ہے لیکن ٹیچر اس کو اپریشیٹ نہ کرے. یہ بھی اس کے لیے ایک پنشمنٹ ہو سکتی ہے. یہ بھی پنشمنٹ ہو سکتی ہے کہ بچہ چاہ رہا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو فزیکلی شاباش دے, اپریشیٹ کرے ساری کلاس کے سامنے, لیکن ٹیچر ایسا نہیں کرتا. اٹ کانسٹیٹیوٹس اے پنشمنٹ. So punishment is not only physical. Punishment is also psychological. In fact, research shows that in some cases, not always,
psychological reward and punishment may be more effective than material rewards and punishments. May be more effective, not necessarily that it is always more effective, may be more effective than material rewards and punishments. تو اس بات کو آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ ہمارے ہاں جو لا ہے وہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ آپ فزیکل پنشمنٹ بچوں کو نہ کریں، اور ٹیچروں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ لا جو ہے وہ پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہو گیا ہے. اس لیے پرٹیکولرلی ان ریلیشن ٹو فزیکل پنشمنٹ، تو یہ خیال رکھنا ٹیچرز کے لیے دیٹ دے آر right in the middle of a change of policy related to punishment, and that change of policy dictates their behavior. This is required. یہ ایک امریکہ میں یا یورپ میں ایک ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے ہاں بھی ایسی ریکوائرمنٹ ہے. اس سے آگے بھی اگر آپ دیکھیں ایک اور چیز جو ریکوائرڈ بائی لا ہے، دیٹ از دی ٹیچرز آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی اویئر of various policies that are being formulated related to teaching, related to rewards and punishments, related to reinforcement, in fact, related to a total parameters of activities of school teachers and college teachers. جتنی بھی اس میں انیشیٹوز ہو رہے ہیں ٹیچرز کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی پنشمنٹ کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے اور یہ کیا انیشیٹو ہے، کب تک اس پہ بین لگے گا، کیسے لگنا چاہیے، اس کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے کیا کیا اچھے فوائد ہو سکتے ہیں. If the teachers are aware, then it's a good sign. It is required by law in the United States that the teachers are aware of those. ایک اور چیز جاننے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کے ایک نہایت کمپلیکس ایشو ہے، یہ اتنا سیدھا نہیں ہے. اس کو ہم نے ایک کمپلیکس ایشو کے طور پہ دیکھنا ہے، اور ٹیچرز کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے. اس میں کمپلیکس سے کیا مراد ہے کہ اس میں دونوں طرف جو ہے ایشوز کی سائیڈز برائٹ بھی ہیں اور ڈارک سائیڈز بھی ہیں. ٹیچرز کو یہ پتا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی ریکوائرمنٹ اب امریکہ میں ہو چکی ہے دیٹ دی ٹیچرز آر ریکوائرڈ ٹو پاس این ایگزامینیشن. جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ انیشیٹوز ہیں، یہ پالیسی میٹرز ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ٹیچرز کو معلوم ہونی چاہیے. اب صرف یہ بات نہیں کہ وہ ٹیچرز کہہ دیں ہاں جی ہمیں یہ معلوم ہے. نو، ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اٹ از ریکوائرڈ بائی لا دیٹ ٹیچرز پاس این ایگزامینیشن the examination is based upon the stated principles and practices related to school and college teaching. صرف جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ ازبار ہونا چاہیے، ان کی اپلیکیبلٹی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، اور ہر ٹیچر کے پاس اس چیز کا پروف ہونا چاہیے کہ اس کو معلوم ہے، اور وہ پروف از ان the certification that a teacher gets that he has passed the examination. تو یہ باتیں جو ہیں یہ خاص طور پہ خیال رکھنے والی ہیں. ان تمام باتوں کو کون ریگولیٹ کرے گا، کون دیکھے گا، ان تمام باتوں کو کہ ان پہ نظر کون رکھے گا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ ٹیچر جو ہیں وہ گڈ PR پریکٹیشنرز ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ ٹیچر جو ہیں وہ اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کو کرنٹ ڈیبیٹس اور ایشوز کے بارے میں پوری طرح سے آگاہی حاصل ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ اپنی نالج کو کنٹینیوس بیسس پہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا that they are continuously exchanging ideas with their colleagues and with their friends who are in the who are their professional colleagues. اس بات کا ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے there should be an examining body. There should be a body that takes a view of how teachers and prospective teachers are faring in these areas. That body in the United States is what is called INTASC, INTASC, INTASC. INTASC stands for Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium. ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں، Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium, اور
in task. In task is the basis upon which all examinations are conducted. جتنے بھی examinations ہیں for anyone to become a professional teacher are based upon the standard set by in task. The teacher, the prospective teacher has to pass that examination. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایگزامینیشن جو ہیں وہ ہماری طرح سے کم ہیں، اور ان کے اپنے اسٹینڈرڈز، ان کے اپنے جو طریقہ کار ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے گریڈنگ اسٹینڈرڈز بھی مختلف ہیں. فار انسٹنس in any given graduate school in the United States, A grade is a passing grade, B grade is a passing grade, and usually C grade is not a passing grade. And A grade starts with 90% and above. ایک امتحان میں اگر ایک شخص، ایک ٹیچر جو ہے وہ 90% نمبر لیتا ہے، 100 میں سے 90 نمبر حاصل کرتا ہے یا اس سے زیادہ، تو پھر وہ اے گریڈ میں سمجھا جائے گا. اگر اس کے نمبر 89% ہے تو پھر وہ بی گریڈ میں سمجھا جائے گا. یہ ٹف ایگزامینیشنز ہیں، جس کا مطلب ہے دیٹ دی باڈیز ہو ایگزامن ٹیچرز وانٹ ٹو انشور، want to have certain proof, solid steel proof, that the teachers who get the certification, who get the opportunity to teach by the government and the government and the agencies controlling the teaching process, they are solid people. اس لیے ان میں سسٹم جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ the teacher must have either an A or a B grade. If a teacher gets a C grade in one of the examinations, then it is required that he compensates that C with another A. Otherwise, his GPA, what is called the grade point average, or CGPA, cumulative grade point average, would become low and his certification would be in doubt. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے لا کی کہ ٹیچر جو ہیں وہ امتحان پاس کریں. یہ ریکوائرمنٹ ہے لا کی کہ ٹیچر جو ہیں وہ ایک سرٹن لیول کی پروفیشنل کوالیفیکیشن کو حاصل کریں، اور ایگزام پاس کرنے کے لیے دے شوڈ ہیو اے نالج، لیول آف نالج سم ویئر بٹوین 80 to 90%. Only then would they be given the degrees, only then would they be given the certification, the permission to become professional teachers. Unfortunately, ہمارے ہاں, although we are in the process of moving towards that, we haven't set our standards so stringently. ابھی ہم نے اتنی سختی سے اپنے اسٹینڈرڈ نہیں طے کیے، اور ابھی ہم اتنی سختی سے ان اسٹینڈرڈس پر عمل درآمد بھی نہیں کرا رہے. We are in the process. ہمارے ہاں کیا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے that a teacher, if he wants to become a teacher, must have a minimum of bachelor's degree. A bachelor's degree, آپ جانتے ہیں, is less than a master's and more than, یعنی میٹرک کرنے کے بعد آپ کو تقریباً 14 برس کی پڑھائی، 14 سے 16 برس کی پڑھائی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. Anyone who gets a bachelor's degree must have done at least 14 to 16 years of regular education in a registered, recognized professional institution in Pakistan in order for him or her to get a bachelor's degree. Then after having gotten a bachelor's degree, a teacher, before he can be asked to go and teach in a class, is required to have a B.Ed degree. B.Ed means Bachelor of Education. پہلے ہمارے ہاں اس کو بی ٹی کہا جاتا تھا، بیچلر آف ٹیچنگ. اب اس کو ہم نے بی ایڈ کہہ دیا ہے، بی ٹی ختم کر کے. So it is called Bachelor of Education. Teachers are required to have a bachelor's degree and in addition in a degree at the bachelor's level in education. ہمارے ہاں اب ڈگریز آفر ہو رہی ہیں جو ماسٹرز لیول کی بھی ہیں، called the M.Ed degrees, Master of Education. Teachers are required, a minimum qualification in Pakistan for a teacher is BA
بی ایس سی اینڈ بی ایڈ. اب اگر آپ سائنس ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس بیچلرز ڈگری سائنس میں ہو. اگر آپ دوسرے سبجیکٹس کی، آرٹ سبجیکٹس کی ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، لینگویجز پڑھانا چاہتے ہیں، آپ ایسی چیزیں پڑھانا چاہتے ہیں جس میں سائنس کا تعلق نہیں ہے، ہسٹری فار انسٹنس، آپ سیاسیات پڑھانا چاہتے ہیں، آپ سوکس پڑھانا چاہتے ہیں، in that case it is required by law in Pakistan that you have a bachelor's degree and not a Bachelor of Science degree. If you want to teach science, whatever science you might like to teach, whether it is computer science, whether it is physics, chemistry, botany, or whatever, or botany or zoology, you must have a BSc degree. And after having your BSc, after having done your BA and BSc, you are required by law of the land to have a B.Ed degree. B.Ed کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اسکول میں جا کے پڑھا سکیں. یہ ہمارے ہاں پروفیشنل کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ اپلیکیبل ہیں، لیکن میں گزارش کروں کہ یہ پروفیشنل کوالیفیکیشنز اپلیکیبل آر اونلی ان دی پبلک سیکٹر اسکولز. پبلک سیکٹر اسکولز وہ ہیں جو گورنمنٹ کی، حکومت کی، سرکار کی تحویل میں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اسکولز جو ہیں، جو پچھلے چند برسوں میں بہت تیزی سے بڑھے ہیں، دے ہیو مشرومڈ آل اوور دا کنٹری، وہاں پر ابھی تک انفارچونیٹلی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کو، چاہے وہ پرائیویٹلی اونڈ اسکول میں پڑھا رہے ہوں یا گورنمنٹ اونڈ اسکول میں پڑھا رہے ہوں، ان کی بیسک کوالیفیکیشن جو ہے وہ بیچلرز اینڈ بیچلر آف ایجوکیشن ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی سوچیے اس مسئلے پر. میک شیور دیٹ یو ہیو اے بیچلرز ڈگری اینڈ میک شیور دیٹ یو ہیو اے بی ایڈ ڈگری، ایجوکیشنل ڈگری، in order for you to become a teacher in a school in Pakistan. ہمارے ہاں کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ اسکول ٹیچنگ کی ان دی پرائیویٹ سیکٹر ابھی تک نہیں ہے. جو ہم سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے. پروفیشنل ایکسپیرئنس، پروفیشنل ڈگری شوڈ بی ریکوائرڈ بائی لا. ایسا ابھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ان اسکولوں میں جو رورل ایریاز میں ہیں، وہاں تو ابھی تک ایسا یہ بات پہنچی ہی نہیں. جو کہ مانتے ہیں ہم کہ ہمارا لیول آف لٹریسی جو ہے پاکستان کا وہ بہت لو ہے. ہم مانتے ہیں کہ لیول آف لٹریسی لو ہونے کی وجہ سے اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ بھی کم ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جو اساتذہ ہیں وہ بھی پروفیشنلی ٹرینڈ نہیں ہیں، لیکن آئیڈیل کی طرف تو چلنا چاہیے نا. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، حالی تو کہتے ہیں نا ایسا. تو ہمیں جستجو تو کرنی چاہیے نا خوب سے خوب تر کے لیے. ہم اگر اسی بات پہ کمپلیسنٹ ہو جائیں کہ جو ہمارے حالات ہیں ہم ان کے مطابق ڈیل کریں، تو پھر ہمارے حالات تو سدھریں گے تو نہیں ایجوکیشن سیکٹر میں. اس لیے حالی صاحب والی بات جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو پرائیویٹلی اونڈ سکولز ہیں اس میں بھی جو ٹیچر ہیں وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن کے بعد ٹیچ کر رہے ہیں. یہ گزارشات آپ سے کرنی تھی آج. ان کو آج ایک دفعہ ہم ختم کرنے سے پہلے ریپیٹ کر لیتے ہیں اور شروع سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے آپ سے کیا کیا گزارشات کی ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے آپ سے یہ کہا کہ دنیا کے ہر ملک میں اٹ از ریکوائرڈ بائی the land of the law that a teacher must be professionally qualified. He must have professional qualifications. He must have certifications. He must have degrees which are recognized by agencies which are capable, which are supposed to recognize those degrees. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہم نے آپ سے اس کے بارے میں کہی تھی کہ جو ایک اچھے ٹیچر ہیں ان کی ایک نشانی یا ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے اور ہونی چاہیے دیٹ دے آر گڈ ریفلیکٹیو PR پریکٹیشنرز. یعنی وہ اپنی کوالیفیکیشنز اور اپنے ایکسپیرئنس کو کریٹیکلی ایگزامن کرتے ہیں.
اور کریٹیکلی ایگزامن کرنے کے بعد ریفلیکٹ کرتے ہیں اس بات پہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ مقابلے میں کس جگہ کھڑے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ. آفٹر آل ٹیچنگ از ناٹ این ایکسپیرئنس دیٹ ٹیکس پلیس ان آئسولیشن. علیحدہ تو نہیں ہے. آپ تو ایک ندی کے، دریا کا، سمندر کا حصہ بنیں گے جب آپ ٹیچر بنیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ باقی لوگ کہاں جا رہے ہیں. اینڈ دس از واٹ از مینٹ بائی reflective PR practitioner and that they are in contact with their colleagues. ایک اور جو ہم نے بات آپ کو اس ضمن میں بتائی ایک گڈ ٹیچر کی، وہ کیا بتائی کہ وہ اپنی کوالیفیکیشن کو، اپنی نالج کو کنٹینیوسلی اپ گریڈ کرتے ہیں. ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سائنس یا آرٹ جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک باڈی آف نالج نہیں ہے. اس میں ہر وقت انوویشنز ہو رہی ہیں، نئی سے نئی توجیحات آ رہی ہیں، نئی سے نئی چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں، پرانی چیزیں اس میں سے نکل رہی ہیں. اگر ٹیچر کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو وہ ٹیچر اچھا نہیں ہوگا. اور امریکہ میں اٹ از ریکوائرڈ بائی لا دیٹ دی ٹیچر اپ گریڈز ہز کوالیفیکیشن آن اے ریگولر بیسس. ایک اور اس زمن میں ہم نے آپ کو بات بتائی کہ ٹیچنگ میں ہر وقت نئی سے نئی انوویشنز ہو رہی ہیں، نئی میتھڈالوجیز آ رہی ہیں، نئی کتابیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، نئے پریکٹیکل کے طریقے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، نئے انسٹرومنٹیشن انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں، شارٹ کٹ بن رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں ان انوویشن میں جو بری ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں بری چیز کیا ہے؟ یہ جو خلاصہ کا کاروبار شروع ہو گیا ہے. سمریز آف لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کچھ پرانے برسوں کے پیپر لے کے ان میں جو سوال بار بار آ رہے ہیں امتحان میں ان کو کہہ دیا یہ امپورٹنٹ سوال ہے، اور ٹیچر سے، پرسپیکٹیو ٹیچر سے کہا بس ان سوالوں کے جواب آپ یاد کر لیجئے تو آپ جو ہے وہ آپ اچھے ٹیچر کا امتحان پاس کر لیں گے. ویل دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ بیکاز the examination system needs to be overhauled and changed, and that is what is done all over the world. Examination systems that test, check and weigh the knowledge of teachers keep changing all the time, and that is what is one of the innovations in teaching, and the teachers who are planning to become prospective good teachers must be aware of those innovations. پھر ہم نے یہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ دیکھیں اسکول ٹیچرز یا کالج ٹیچرز، کسی بھی لیول کے جو ٹیچرز ہیں وہ آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک اوور آل سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور اوور آل سوسائٹیز میں کچھ پبلک لاز ہیں جو گورن کر رہے ہیں ہمارے بیہیویئر کو، جو ریگولیٹ کر رہے ہیں ہمارے بیہیویئر کو. دا ٹیچرز مسٹ نو دوز پبلک لاز ان پرٹیکولر ریفرنس ٹو دیئر فیلڈ. اگر پبلک لا ٹریفک کے بارے میں ہے تو پتا ہونا چاہیے ان کو، لیکن اگر وہ نہیں جانتے کلاس سے متعلق تو اس میں کوئی ایسا کوئی بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اگر پبلک لاز ریلیٹڈ ٹو ٹیچنگ ایگزسٹ اینڈ دا ٹیچر از ناٹ اویئر آف دوز لاز دین دیٹ از اے سائن آف ناٹ اے گڈ ٹیچر، اٹس اے سائن آف اے بیڈ ٹیچر. ہی اور شی مسٹ نو واٹ آر دا پبلک لاز. میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی جب ہم بتا رہے تھے کہ ایک پبلک لا ہمارا یہ بھی ہے کہ کارپورل پنشمنٹ، فزیکل پنشمنٹ از ناٹ الاؤڈ بائی لا اینی لانگر ان پاکستان. اگر ہم اس لا کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، اگر ہم بچوں کو پھر بھی فزیکلی مار رہے ہیں تو یہ وی آر بریکنگ دا لا. اس لیے ہمیں اس بات کا خیال کر رکھنا چاہیے کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں، آپ جو ٹیچر جب بنیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پبلک لاز کیا ہیں اور ان پہ آپ کو کیسے عمل درآمد خود کرنا ہے اور کیسے اپنے کولیگز کو عمل درآمد کرانا ہے ان سے متعلق. پھر دیکھیے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو لاز ہیں وہ بھی کوئی اسٹیٹک نہیں ہے، وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ان لاز میں جو چینجز آ رہی ہیں ٹیچرز کو ان چینجز کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے. ٹیچرز must be not only aware of the laws, but also the innovations, the change, the modifications in those laws. The teachers must be aware of those. پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ گورنمنٹ یا ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ٹیچرز کی، وہ پالیسیز بناتے رہتے ہیں،
اور پالیسیز بنانے کے لیے انٹیک لیتے ہیں ٹیچر سے, انٹیک لیتے ہیں پیرنٹس سے, انٹیک لیتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. In other words, the regulatory bodies related to teaching adopt certain policy initiatives. Those policy initiatives are most important pieces of knowledge that the teachers must be aware of. کہ کیا کیا پالیسی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تمام چیزوں کو اوورسی کرنے کے لیے, ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ کس حد تک ٹیچر جو ہے وہ اس معاملے میں جان رہے ہیں اور کس حد تک ان کی اویئرنیس ہے, دیر شوڈ بی این ایگزامننگ اور ریگولیٹری باڈی, اور وہ باڈی جو ہے وہ ہر ملک میں موجود ہے. امریکہ میں جو یہ باڈی ہے اس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا, اٹ از کالڈ INTASC, INTASC, which stands for Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium. یہ وہ باڈی ہے جو امتحانوں کو, ٹیچنگ پریکٹسز کو, پروفیشنل پریکٹسز کو ریگولیٹ کرتی ہے. ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ یہ نہایت اہم بات ہے. کیا ان میں صرف پبلک کے ریپرزینٹیٹیو شامل ہیں, وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں؟ کیا ان میں پیرنٹس شامل ہیں؟ کیا ان میں ٹیچرز شامل ہیں؟ کیا ان میں ایڈمنسٹریٹرز شامل ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح سے ٹیچنگ اور ٹیچنگ پریکٹسز سے تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے. یہ بیوروکریٹس نہیں ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں اس میں, لیکن صرف بیوروکریٹس نہیں ہیں, یہ صرف ٹیچرز نہیں ہیں, یہ صرف پیرنٹس نہیں ہیں, یہ صرف ایجوکیشنسٹ نہیں ہیں, یہ صرف سائنٹسٹ نہیں ہیں. یہ کنسورٹیم ہے تمام لوگوں کی ملا کے, جس کا مطلب ہے that the body like the INTASC is a highly developed professional body of trained, educated people who have complete information and knowledge related to education, related to psychology, related to teaching practices, related to learning, related to various aspects of these issues. Highly professional, trained and informed body. تو ایسا ہی ایک جو ہے آرگن جو ہونا چاہیے, آرگنائزیشن جو ہونا چاہیے, اسی کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. امریکہ میں ایسا ہی ہے, یہی آرگنائزیشن جو ہے یہ ایجوکیشنل پریکٹسز کو ریگولیٹ کر رہی ہے. پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹیچر بننے کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اے منیمم آف بیچلرز ڈگری از ریکوائرڈ ٹو بیکم اے ٹیچر. اینڈ ان ایڈیشن صرف بیچلرز ڈگری کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بی ایڈ, جس کو ہم بیچلر آف ایجوکیشن کہتے ہیں, وہ بھی ریکوائرڈ ہے. ایک ٹیچر کو نہ صرف بیچلرز ڈگری حاصل کرنی چاہیے, یہ نالج تو اس کے پاس ہونا چاہیے کہ اکنامک کنڈیشنز دنیا میں کیا جا رہی ہیں, کہ زولوجی میں, باٹنی میں, نفسیات میں, فلسفی میں, ارتھمیٹکس میں, الجبرا میں کیا کیا نئی نئی انوویشنز ہو رہی ہیں, لوگ کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں, یہ تو ان کو پتہ ہی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ ان ڈیوٹیز کو کیسے پرفارم کر رہے ہیں. تو بی ایڈ جو ہے وہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے, جبکہ بی اے جو ہے یا بیچلرز ڈگری جو ہے وہ کسی حد تک نان پروفیشنل ہے. فار اے پرسن ٹو بیکم اے کوالیفائڈ ٹیچر, اے پرسن مسٹ ہیو اے بیسک ڈگری آف بیچلرز لیول which is an academic degree, and a basic degree of bachelor's level which is a professional degree. So a teacher must have a BA and a B.Ed or MA or an M.Ed. اور جیسے جیسے اس کا عہدہ بڑھتا چلا جائے وہ PhD بھی کر سکتا ہے, PhD ایجوکیشن میں بھی کر سکتا ہے, and so on and so forth. جو وقت گزرتا جائے اس کو اپنی کوالیفیکیشن پہ
نظر ثانی کر کے اس کوالیفیکیشن کو بڑھانا چاہیے. دیکھیے ہم نے آپ سے ابھی گزارش کی تھی کہ انفارمیشن نالج جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے. اس میں ہر وقت انوویشن چلتی چلی جا رہی ہیں. انفارچونیٹلی ٹیچرز ان پاکستان ریمین اسٹیٹک ان دیئر انفارمیشن. ہم نے جو اس ملک میں ذاتی طور پہ جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ پرانے سلیبس انہوں نے پڑھے ہیں، ان کے پاس وہی پرانے طریقہ ہائے کار ہیں، اور وہ انہی سلیبائی کو اور انہی طریقہ ہائے کار کو اپنائے ہوئے ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ اپروچ ٹیچنگ کے لیے درست ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ کوئی ایسی پروفیشنل ایجنسی نہیں ہونی چاہیے جو ان ٹیچرز کو بتا سکے، گائیڈ کر سکے کہ بھائی اپنی انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کرو، اور پھر اس کو مانیٹر کر سکے کہ یہ کیا انفارمیشن جو ہے اپ ڈیٹ ہوئی ہے یا نہیں، اور پھر اس کی سرٹیفکیشن دے سکے کہ ٹیچر نے اپنی انفارمیشن نالج کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور یہ اس کا پروف ہے کہ اس نے اپ ڈیٹ کیا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ایسا ہے، آن اے کنٹینیوس بیسس. یعنی جب ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے تو اس کا سپروائزر یا انسپیکٹر گاہے بگاہے اس کی کلاس میں آ کے اس کو آبزرو کرے گا اور نوٹیشن لے گا کہ کیا یہ ٹیچر جو ہے یہ نئی ٹیکنالوجیز، نئی انفارمیشن سے اویئر ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا بہت کم ہو رہا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا پرائیویٹ سیکٹرز میں اور بھی کم ہو رہا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اکنامک فیکٹرز بھی اس میں شامل ہیں، اس میں ہماری ریگولیٹری باڈیز کی ایبسنس بھی شامل ہے، اس میں ہمارے ٹیچرز کی اور ہمارے ایڈمنسٹریٹرز کا انرشیا، جس کو ہم کہیں گے کہ وہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا ایسا ہو رہا ہے تو کوئی نہیں، ہونے دو، کام تو چل رہا ہے نا، اسکول تو چل رہا ہے. وہ بھی شامل ہے جو بچوں کے لیے اور ایجوکیشنل پروسیس کے لیے اور من حیث القوم ہمارے لیے نہایت نقصان دہ پریکٹس ہے. ٹیچنگ از اے ویری سیریس بزنس، ایکسٹریملی سیریس بزنس. یہ ایسے ہی کہنے کی بات نہیں ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ کسی قوم کے بنانے والے ہوتے ہیں. دے آر دی بلڈرز آف دا نیشن. وہ بلڈرز آف دا نیشن جو ہیں، اگر وہی اپنے آرٹ سے واقف نہیں ہیں، اپنے آرٹ کو وہ باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کر نہیں رہے ہیں، اپنے آرٹ کو وہ دوسروں کے آرٹ سے کمپیئر کر کے انوویشنز اس میں شامل نہیں کر رہے، اگر وہ اپنی نالج کو اپ گریڈ نہیں کر رہے، اگر وہ اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کو بار بار نہیں ریویو کر رہے، تو دے آر ناٹ گڈ ٹیچرز، دے آر ناٹ نیشن بلڈرز. They should not be allowed to continue with such practices which ignore innovation. They should not be allowed to continue practicing things that are harmful for the nation as a whole. دیکھیے، میں اگر ایک بچے کی کاپی دیکھ رہا ہوں ٹیچر کی حیثیت سے، اور میں نوٹ کرتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے، اور اس میں غلطی کو میں بچے کے لیے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، تو میرے لیے تو یہ معمولی چیز ہے. لیکن بچے کے لیے یہ نہایت اہم چیز ہے، کیونکہ بچہ وہ غلطی بار بار دہرائے گا اور وہ اس کی زندگی کا حصہ بنے گا. اور یہ ایسی چیز ہے جس سے متعلق ٹیچر کو نہایت ویجیلنٹ ہونا چاہیے. بچوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ان کو اپ ڈیٹ کرنا، ان کو دکھانا کہ ایسے ٹھیک کی جا سکتی ہے. That is what is required. اگر ایک ٹیچر ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے معاملے میں، اپنی پروفیشن میں سنسیئر نہیں ہے. اور یہی پاکستان میں ایک ریکوائرمنٹ ہے اور ہونی چاہیے کہ ابھی اگر پرائیویٹ سیکٹرز اور پبلک سیکٹرز میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں
جن کے پاس پروفیشنل ڈگریز نہیں ہیں, جو اپنی نالج کو اپ گریڈ نہیں کر رہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیر شوڈ بی اے ریگولیٹنگ باڈی دیٹ شوڈ ٹیل ٹیچرز, دیٹ شوڈ بی looking after who are the people who do not hold professional degrees, and those teachers must be shown the way how to get those professional degrees, how to have professional degrees. ہم یہاں پر یہ نہیں چاہتے کہ جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں اب کیونکہ ان کے پاس پروفیشنل ڈگریز نہیں ہیں اس لیے ان کو اس ٹیچنگ سے علیحدہ کر دینا چاہیے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان کو پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے کی ترغیب دینی چاہیے, ان کو راستہ دکھانا چاہیے, ان کو راہ بتانی چاہیے, ان کو ہیلپ کرنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹرز کا, سینئرز کا, آفیشلز کا یہ ایک رول ہے کہ وہ ایسا کریں. اس لیے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ اچھی طرح سے انوالومنٹ سے شامل ہو سکے گی ایجوکیشنل پروسیس میں, اور یہی نیشن بلڈنگ کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, نہایت اہم بات ہے. آپ ایک انسان بنا رہے ہیں, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, اپنے رول کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ بہت عظیم رول ہے. اس کا آپ کو جگہ جگہ ریفرنس ملے گا الہامی کتابوں میں بھی کہ ٹیچر کے لیے کتنا اہم ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائے, اور ٹیچر کے لیے کتنا اہم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کر کے نیشن بلڈنگ کا ایک حصہ بنے. اور آخری بات کہ اگر آپ اس پروفیشن میں انوالوڈ ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پروفیشن سے انوالوڈ رہیں تو پھر آپ کو اس پروفیشن سے متعلق دلچسپی پیدا کرنی, کیوریاسٹی پیدا کرنی نہایت ضروری ہے. کیوریاسٹی از ون تھنگ, انٹرسٹ از اندر تھنگ. انٹرسٹ اینڈ کیوریاسٹی بوتھ put together create a mindset. اس وقت وہ ٹیچر جس میں کیوریاسٹی ہو, کس چیز کی کیوریاسٹی؟ میرے اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ ہم نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا he must be curious about who are the students, where are they going, what are their cultural backgrounds, how are they coming about, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں, ان ٹیچرز کی, ان اسٹوڈنٹس کی. اور اگر ایک ٹیچر کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں تو وہ اچھا ٹیچر بن پائے گا. اور اچھے ٹیچر کو ایک رول ہے نیشن بلڈنگ کا, وہ اس کو نیشن بلڈنگ کا رول پوری طرح سے ادا کرنا چاہیے. انفارچونیٹ بات اس میں یہ ہے ٹیچنگ میں کہ جو رول آپ ادا کر رہے ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ کافی عرصے کے بعد دکھائی دیتے ہیں. مثلا ایک پہلی یا دوسری یا تیسری یا چوتھی جماعت میں پڑھانے والا جو ٹیچر ہے وہ اپنی ان پٹ کے اثرات, ریئیکشن جو ہے جو وہ پڑھا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو, اس کا اثر وہ بہت عرصے کے بعد دیکھتا ہے کہ میں نے اس اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا اور یہ اب اچھا لیڈر بن گیا ہے. میں نے اس اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا, یہ اب اچھا سائنسدان بن گیا ہے. میں نے اس اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا, یہ اب اچھا کمپیوٹر اینالسٹ بن گیا ہے. میں نے اس اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا, یہ اب اچھا آرٹسٹ بن گیا ہے. یہ سائنسدان, آرٹسٹ, کمپیوٹر انجینئر بننے میں اس کو کئی برس لگ جاتے ہیں. ان کئی برسوں میں ٹیچر جو ہیں ان کی کوئی ریوارڈ نہیں ان کو دکھائی دیتا. ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر کے وہ صرف دریا میں ہی ڈالے جا رہے ہیں اور اس کا جو مثبت اثرات ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دیتے. اس کے مقابلے میں آپ سرجن سے مقابلہ کیجئے ایک ٹیچر کا. سرجن نے آج آپریشن کیا اور ہفتے 10 دن کے بعد اس کا پتہ ڈل گیا کہ اس کا مریض جو ہے وہ روح بصحت ہے. اس کو فوراً ریوارڈ مل گیا. آپ ایک فزیشین سے, ڈاکٹر سے اس کا مقابلہ کیجئے. ڈاکٹر نے آج مریض کو دیکھا, اس نے آج اس کو دوائی دی, 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کے بعد ڈاکٹر کو فوراً پتہ چل گیا کہ مریض جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے. تو اس معاملے میں ٹیچر کے ریوارڈ جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہیں, as opposed to rewards that a surgeon might get, as opposed to a reward that a physician might get. اس لیے teachers tend to become discouraged.
teachers tend to think that maybe they are sinking their energies and maybe nothing better comes out of those energies that they have sunk in their students. That's not true. That is not true. جو آپ ایک اینٹ لگا رہے ہیں بچوں کے ذہن میں ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی ذہنی توانائی کے لیے، ان کی ذہنی صحت کے لیے، اس کا اثر آپ کو 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد تو دکھائی نہیں دے گا، لیکن یقیناً بہت عرصے کے بعد ضرور دکھائی دے گا. تو اس لحاظ سے ڈیلیڈ ری انفورسمنٹ ہے جو کہ بعض اوقات ٹیچرز کو ڈسکریج کر سکتی ہے. آپ ڈسکریج نہ ہوں اور بالکل تندہی سے اپنا کام کرتے رہیے. اگلی دفعہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.